بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے کہ لوگ کیسے مسلمان ہوتے ہیں، دین اسلام کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں۔ ویسے تو دنیا کے اندر لاکھوں لوگ روز بروز دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم ایک ہندو مت بھائی کی کہانی بیان کریں گے جو ایک راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کہ کیسے ان پر اسلام لانے کے بعد تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں۔ چلیے آج ہم ان کی کہانی آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ میں ایک ایسے راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا جو ہندو مت کے دیوی دیوتاؤں پر پختہ ایمان رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے مجھے مجبوراً مندروں میں جا کر ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرنا پڑی۔ تاہم میرے ضمیر نے مجھے یہ احساس شدت سے دلانا شروع کیا کہ یہ دیوی یا دیوتا وہ اصل خدا نہیں جو کچھ دے یا لے سکے، مگر مجھ میں اپنے والدین کے خلاف بغاوت کی ہمت نہ تھی، جو کہ ان دیوی دیوتاؤں پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ میری امی جو بعض دیویوں کے زیر اثر تھی اور اب بھی ہے، اپنے گھر کے مندر کے سامنے دن رات بیٹھ کر عبادت کرتی، کیونکہ دیویوں سے انہیں جنون کی حد تک عقیدت تھی۔ بچپن ہی سے میں مبینہ طور پر دیویوں کے زیر اثر عورتوں کا ناچنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک مسلمان کنبہ ہمارا قریبی ہمسایہ تھا، ہمارے درمیان تعلق پیدا ہو گیا اور میں ان کے گھر جانے لگا اور کبھی کبھی نماز کے وقت ان کے ہاں جا پہنچتا۔ ان کی نماز کے طریقے اور انداز سے میں متاثر ہوا۔ یہ انداز میں نے کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری مسلمانوں سے دوستی ہونے لگی اور میں ان کے پاس رہنے لگا۔ مختصر یہ کہ 11ویں کلاس میں پہنچا تو میرے ارد گرد کے تمام دوست مسلمان تھے۔ مسلمان ہونے کا جذبہ میرے دل میں روز بروز پروان چڑھتا گیا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں نے کوئی عارضی ملازمت تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور مجھے سٹینوگرافر کی ملازمت مل گئی۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنے افسر سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ ہندو مت ہی دنیا کا سب سے قدیم اور سچا مذہب ہے اور کوئی دوسرا مذہب اس سے بہتر نہیں۔ اس طرح وہ 3 سال تک یعنی مارچ 1984 تک مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ میرے والدین نے ایک حسین راجپوت لڑکی سے میری منگنی بھی کر دی۔ ادھر کالج میں ہر طرح کی برائیوں نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مشکلات کالج میں میری شہرت دن بدن خراب ہونے لگی اور مجھے یقین ہو گیا کہ تیسرے اور آخری سال میں مجھے داخلہ نہیں دیا جائے گا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ سال دوم کے بعد پرنسپل نے مجھے داخلہ دینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ کسی اور کالج میں چلے جاؤ، جو کہ میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ کوئی کالج بھی آخری برسوں میں کسی طالب علم کو داخلہ نہیں دیتا تھا۔ میں نے ہندو دیوی دیوتاؤں سے دعائیں کرنا شروع کی، مگر وقت گزرتا گیا اور میرا کام نہ ہوا۔ 3 ماہ اسی طرح گزر گئے اور پرنسپل صاحب مجھے داخلہ دینے سے برابر انکار کرتے رہے۔ میری تمام امیدیں ختم ہو گئیں تو امید کی ایک نئی کرن نمودار ہوئی۔ یہ امید تھی اللہ سے، جسے میں پہلے جانتا نہ تھا اور جو مجسم یا پیکرے محسوس ہونے سے ماوراء ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھے اس کالج میں داخلہ مل جائے تو میں شادی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا۔
حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ جو کام 3 ماہ میں نہ ہو سکا وہ 2 دن میں ہو گیا اور میرا اللہ پر ایمان اور پختہ ہو گیا۔ پھر مجھے اسلام کے لیے شادی تک انتظار نہ کرنا پڑا۔ میں نے اپنی ہندو منگیتر سے کہا کہ کیا وہ قبول اسلام کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہوگی۔ اس نے طرح طرح کے جذباتی الفاظ میں مجھے یقین دلایا کہ شادی کے بعد وہ بھی اسلام قبول کر لے گی۔ بالآخر 2 نومبر 1985 کو میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مہاراشٹر ہیرالڈ نامی جریدے میں اپنے قبول اسلام کا اعلان شائع کر دیا۔ پھر تو میرے لیے مصائب شروع ہو گئے۔ پہلے میرے والدین نے گھر میں میری زندگی عذاب بنا دی اور میری منگنی ٹوٹ گئی۔ میری منگیتر کے الفاظ نقش برآب ثابت ہوئے اور اس کی مجھ سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس دوران میں میرے والد نے فاطمہ نگر میں ایک فلیٹ بک کرا لیا تھا اور 1 جنوری 1985 سے میرا خاندان وہاں منتقل ہو گیا اور مجھے اس نازک عمر میں دنیا کے حوادث و آلام کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ معاشرے اور غیر مسلموں نے میری بہت مخالفت کی، مگر جب کسی آدمی کے دل میں ایمان جگہ پا لے تو وہ اس دنیا کی مکر و فریب کی بجائے صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ پہلی ہی نظر میں اس کے دلکش حسن اور قرآن کے علمی خزانے نے مجھے مسحور کر دیا۔ میں محسوس کرنے لگا کہ مجھے بہترین علم حاصل ہو رہا ہے اور وہ قرآن کا علم ہے۔ صورتحال بدل گئی تھی۔ اب میں ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو چکا تھا۔ کلیتاً حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر میں نے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنا شروع کی۔ خطرے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ وہ قدرتی طور پر بچپن سے موجود تھا۔ شاید قدرت نے پہلے ہی میرے قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسلام کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں والدین، بہن بھائیوں اور اپنے معاشرے کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن پیدائشی مسلمان کو اسلام کی دولت کسی محنت، مشقت یا تکلیف کے بغیر ہی مل جاتی ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو نہایت دلکش طریقے سے زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ میں نسلی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اسلام پیدائشی طور پر نصیب ہوا، مگر میں نے اپنی پسند سے اختیار کیا۔ میرے اور آپ کے درمیان یہی ایک فرق ہے جو بہت بڑا امتیاز ہے۔ اب میرا نام عبدالعلیم خان ہے اور میں اپنی ضعیف العمر دادی اماں کے ساتھ 10 NPS لائنز ایسٹ اسٹریٹ، اولڈ پول گیٹ میں رہتا ہوں اور حق کو پا کر اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرا سابق نام منوج چندر پال پردیشی تھا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو توانا کر دے اور انہیں پاکیزہ اور نیک زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔